بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار جلد نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خطاب میں خصوصیت۔ امام ابو توغیم قدس اللہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص سے یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت و بزرگی واضح کرنے کے لیے بلحاظ مخاطبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انبیاء علیہ السلام پر برتری عطا فرمائی ہے۔ وہ اس طرح کے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیں اپنے اپنے نبیوں علیہ السلام کو رانا سمک اپنی گفتگو مبارک میں ہماری رعایت فرمائیے کہہ کر مخاطب کیا کرتی تھی، مگر اس امت کے لیے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب کرنے کی ممانعت فرما دی ہے، جیسا کہ اللہ جل مجدہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، رائنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی سے بغور سنو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نام لے کر نہیں پکارا۔ علماء کرام نے فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی خصائص سے یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ نے قرآن کریم میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو تو ان کے ناموں سے خطاب فرمایا ہے، مثلا یا آدم یا نوح یا ابراہیم یا موسیٰ یا عیسیٰ یا داؤد یا زکریا یا یحییٰ علیہ السلام، جیسا کہ اللہ جل مجدہ نے فرمایا یا آدم اسکن، اور ہم نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو، یا نوح اہبط، فرمایا گیا اے نوح کشتی سے اترو، یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑ، یا موسیٰ ان اصطفیتک، فرمایا موسیٰ میں نے تجھے لوگوں سے چن لیا، یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ یاد کر میرا احسان، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد بے شک ہم نے تجھے زمین میں نائب کیا، یا زکریا انا نبشرک، اے زکریا ہم تجھے خوشی سناتے ہیں، یا یحییٰ خذ الکتاب، اے یحییٰ کتاب مضبوط تھام۔ مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح خطاب نہ فرمایا، بلکہ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے، یا ایھا رسول، اے رسول، یا ایھا المزمل، اے جھرمٹ مارنے والے، یا ایھا المدثر، اے بالا پوش اوڑھنے والے سے خطاب فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے پکارنا حرام ہے۔ امام ابو نعیم قدس اللہ نے فرمایا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص سے یہ ہے کہ امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لے کر پکارنا حرام قرار دیا گیا ہے، جبکہ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ خصوصیت نہیں، کیونکہ دوسری امتیں اپنے اپنے نبیوں علیہ السلام کو ان کے نام سے ہی پکارتی تھیں، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے ان کی ندا کی حکایت کرتے ہوئے فرمایا، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے انہیں اس طرح ندا کی، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہۃ، بولے اے موسیٰ ہمیں ایک خدا بنا دے جیسا ان کے لیے اتنے خدا ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم آپ سے اس طرح مخاطب ہوئی، اس قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم، جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ بن مریم، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ حکم سنایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا تم میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اور اسی طرح آیت کریمہ سے متعلق امام بہقی قدس اللہ نے حضرت علقمہ قدس اللہ اور حضرت اسود قدس اللہ سے روایت کی کہ اللہ جل مجدہ نے گویا اس آیت کریمہ میں یوں فرمایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر مت پکارو، بلکہ آپ کے کسی صفاتی نام سے یاد کرو، مثلا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ کہو۔ اسی طرح کی حدیث امام ابو لغیم قدس اللہ نے حضرت حسن اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کی ہے۔ نیز امام ابو نعیم قدس اللہ نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے اسی آیت کریمہ کے بارے میں روایت کیا
کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ جل مجدہ نے گویا یہ حکم فرمایا ہے کہ اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے القابات سے پکارو کہ جن سے ان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت و عظمت اور سطوت و سیادت ظاہر ہو رہی ہو۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قبر میں پوچھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ قبر میں میت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا جائے گا، جیسا کہ امام ملائمہ احمد رضی اللہ عنہ اور امام بیہقی قدس سرہ نے حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں میرے متعلق تمہاری آزمائش ہوگی اور میرے ہی بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ چنانچہ نیکوکار آدمی کو بٹھا کر اس سے پوچھا جائے گا اس شخص صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا ہے جو تم میں مبعوث ہوئے تھے؟ تو مرد صالح جواب دے گا یہ تو میرے آقا و مولا نبی محترم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حکیم ترمذی رضی اللہ عنہ اور امام ابن عبد البر قدس سرہ نے فرمایا کہ سوال قبر امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے خصائص سے ہے۔ کتاب البرزخ میں اس مسئلے کی مفصل بحث کی گئی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سطر کو کبھی بھی کسی نے نہیں دیکھا، اور اگر کوئی دیکھ لیتا تو اس کی بینائی جاتی رہتی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص سے یہ ہے بوقت وصال حضرت ملک الموت علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ یہ خصوصیت دوسرے انبیاء علیہ السلام میں نہیں ہے۔ میں نے یعنی سیوطی قدس سرہ کتاب البرزخ میں ان حدیث کو بھی ذکر کیا ہے جن سے بلا اجازت حضرت ملک الموت علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمات عالیہ میں حاضر ہونا معلوم ہوتا ہے۔ ازواج مطہرات کا دوسروں پر ہمیشہ کے لیے حرام ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت پر حرام قرار دے دی گئی۔ چنانچہ جل اسمہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رسول اللہ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، اور تمہیں نہیں پہنچتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دو، اور نہ یہ کہ ان کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے۔ واضح رہے کہ یہ خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی نبی علیہ السلام کے لیے ثابت نہیں ہے، بلکہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کا ظالم کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا اس سے فرمانا کہ یہ میری علیہ السلام دینی بہن ہے، اور آپ علیہ السلام کا حضرت سارہ علیہ السلام کو طلاق دینے کا بائیں ارادہ فرمانا کہ وہ ظالم آپ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لے، اس پر دلیل ہے کہ یہ خصوصیت کسی اور نبی علیہ السلام کے لیے نہیں ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی حرمت کی وجہ حاکم رضی اللہ عنہ اور امام بیہقی قدس سرہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی صاحبہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اگر تم جنت میں میری بیوی بننے پر خوش ہو تو میرے انتقال کے بعد کسی اور سے نکاح نہ کرنا، کیونکہ عورت جنت میں اس کی بیوی ہوگی جو دنیا میں اس کا آخری شوہر رہا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن پر آپ کے بعد کسی اور سے نکاح کرنا حرام ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج رضی اللہ عنہن جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ازواج ہوں گی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن مومنوں کی مائیں ہیں، لہذا اس صورت میں ان سے نکاح نہ صرف تعظیم و تکریم کے منافی ہے بلکہ سخت قبیح ترغیب بھی ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب شریف کا دور رہنا لازم ہے۔ اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی حرمت کی ایک وجہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی قبر انور میں زندہ ہونا بھی ہے۔ اسی لیے امام ماوردی قدس سرہ نے فرمایا کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن پر وفات کی عدت نہیں ہے۔ رہا حکم ان خواتین کا جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں ہی علیحدہ فرما دیا تھا، جیسے وہ خاتون جس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے استعاذہ کیا تھا، اور اسی طرح وہ عورت جس کے پہلو میں سفیدی دیکھ کر جدا فرما دیا تھا۔ ان کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ایسی خواتین بھی حرام ہیں۔ امام الائمہ شافعی رضی اللہ عنہ اسی رائے پر پختگی سے قائم ہیں، اور روزہ میں امام
نوری قدسرہ نے اسی رائے کی تصحیح کی ہے۔ یہ قول فرمانے والوں کی دلیل اس باب میں وارد آیت مبارکہ کے مفہوم کی عمومیت ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ایسی خواتین حرام نہیں ہیں، اور تیسرا قول یہ ہے جیسے امام الحرمین قدسرہ نے اور نیز امام رافعی قدسرہ نے شرح صغیر میں صحیح کہا ہے کہ اگر ایسی خاتون مدخول بہا ہے تو پھر اس سے بھی نکاح حرام ہے ورنہ نہیں۔ جیسے مروی ہے کہ حضرت اشش بن قیس رضی اللہ عنہ نے مستعیضہ عورت سے حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نکاح کیا تو اس پر حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے حضرت اشد رضی اللہ عنہ کو رجم کرنے کا ارادہ فرمایا، مگر آپ رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ اس خاتون سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بستری نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ انہیں سنگسار کرنے سے باز رہے، اور وہ خاتون جس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کو پسند کیا تھا اس کی خلت و حرمت میں بھی اسی طرح اختلاف ہے، لیکن حضرت امام الحرمین قدسرہ اور حضرت امام غزالی قدسرہ اور دوسرے ائمہ کرام علیہم الرحمہ کی پوری ایک جماعت ان کے حلال ہونے پر یقین رکھتی ہے، اور وجہ اس کی یہ بیان فرماتے ہیں تاکہ اختیار دینے کا فائدہ برقرار رہے، اور وہ فائدہ دنیوی زیب و زینت پر تصرف و قدرت کا حاصل ہونا ہے۔ اور وہ لونڈی جسے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہمبستری کے بعد علیحدہ فرما دیا، اس میں بھی 3 اقوال ہیں۔ ان میں تیسرا قول یہ ہے کہ اگر مفارقت وفات سے واقع ہوئی ہو جیسے حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ تو پھر وہ بھی حرام ہے، اگر اپنی حیات ظاہری میں اسے فروخت کر ڈالا تو پھر حرام نہیں۔ نکتہ چینی ادا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب خدا۔ امام ابو لغیم قدسرہ نے فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص سے یہ ہے کہ جب کبھی دوسرے انبیاء علیہ السلام پر ان کے دشمن نکتہ چینی کرتے یا کوئی عیبدار بات ان کی طرف منسوب کرتے تو اس کی تردید اور اس کا دفیہ وہ حضرات علیہ السلام اپنی جانب سے خود ہی فرمایا کرتے تھے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے منسوب کردہ عیب کا جواب اس طرح ارشاد فرمایا جسے اللہ تعالیٰ حکایتاً قرآن کریم میں ذکر فرماتا ہے، یا قوم لیسا بی ضلالۃ، اے میری قوم مجھ میں گمراہی کچھ نہیں۔ اور اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی ذات گرامی سے نسبت کردہ عیب کی خود مدافعت فرمائی ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا، یا قوم لیسا بی صفاحۃ، اے میری قوم مجھے بے وقوفی سے کیا علاقہ۔ اس طرح کے نظائر اور بھی کافی ہیں، مگر ہمارے رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مخالفین و معاندنین نے جو طعن و تنقیص کی، اللہ جل مجدہ نے بذات خود اس کی تردید فرما دی۔ اس سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت عیاں ہے، جیسا کہ اللہ جل مجدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رافت و تردید فرماتے ہوئے فرمایا، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اور تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں، اور فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی، تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، اور فرمایا وما علمناہ الشعر، اور ہم نے ان کو شعر کہنا نہ سکھایا۔ علاوہ بری اس طرح کی اور بھی کئی آیات ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مدافعت کا اظہار فرمایا گیا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت و حقیقت دونوں کے جامع ہیں۔ امام ابو لغیم قدسرہ نے فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب قبلتین اور صاحب ہجرتین بتایا ہے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت و حقیقت دونوں کے جامع ہیں، جبکہ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام دونوں میں سے صرف ایک کے ہی حامل ہوا کرتے تھے۔ اس کی دلیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ ہے جو آپ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام سے پیش آیا، کہ جس میں حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا، مجھے اللہ جل مجدہ نے ایک علم یعنی علم حقیقت عطا فرمایا ہے جس کا سیکھنا آپ کے مناسب نہیں، یعنی آپ اس کے مکلف نہیں، اور آپ کے پاس ایسا علم ہے یعنی علم شریعت جس کا سیکھنا میرے مناسب نہیں، یعنی میں اس کا مکلف نہیں۔ شریعت و حقیقت سے کیا مراد ہے؟ دوسرے ائمہ رحم اللہ کی رائے پر مطلع ہوئے بغیر پہلے پہل میں یعنی امام سیوطی قدسرہ اسی حدیث سے استنباط کرتے ہوئے مذکورہ خصوصیت پر
गुफ्तगू किया करता था। फिर मैंने इलामा बदर बिन साहिब को दसरा के तस्करा में देखा कि उन्होंने भी यही इशारा फरमाया है। फिर इस किस्से के और शवाहिद भी मुझे मिल गए, मसलन इस चोर और नमाजी का किस्सा कि जिसके कत्ल का हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म सादिर फरमाया था। यह मसला इससे पहले अखबार बिल मुगीबाब के बाब में वजाहत से गुजर चुका है। इस किस्से का समझना एक कौम पर दुश्वार गुजार है, लेकिन अगर वो गौर से काम लेते तो उन पर अयां हो जाता कि शरीयत और हकीकत से क्या मुराद है। वाज़ेह रहे कि शरीयत से मुराद ज़ाहिरी हुक्म है और हकीकत से मुराद बातनी हुक्म है। और उलमा कराम ने यह भी तसरीह फरमाई है कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की अक्सरियत ज़ाहिरी अमूर पर ही हुक्म नाफिज करने के लिए मबूस हुई है, जबकि बातनी अमूर और इन अमूर की हकीकत पर मतला होने के बावजूद भी इन अमूर पर तनफीज हुक्म के लिए मामूर नहीं। यहाँ ये कि बातनी अमूर और इन अमूर की हकीकत पर वो मतला नहीं हुए। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम सिर्फ एक ही नौइयत के इल्म के हामिल थे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम सिर्फ इसलिए मबूस थे कि जिन बातनी अमूर और उन अमूर की हकीकत पर आप मतला थे उसका हुक्म नाफिज करें। चूँकि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की अक्सरियत इस किस्म के अहकाम लेकर ना आई थी, बदी वजह हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का बच्चे को कत्ल कर देने पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बुरा मनाते हुए उनसे फरमाया था, लक़द जेता शयअन नुकरा, बेशक तुमने बहुत बुरी बात की। और आपने बुरा इसलिए मनाया कि ये उनका फ़ेल खिलाफ शरा था। और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने आपको ये जवाब दिया था, वमा फ़अलतुहु अन अमरी, और ये कुछ मैंने अपने हुक्म से ना किया। यानी ये कत्ल मेरा अपना फ़ेल नहीं है, बल्कि उन्हें यही हुक्म मिला है और वो इसी तरह का हुक्म लेकर आए हैं। और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साबका कलाम का यही मतलब है जो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया था, आपको अल्लाह जल्ल मजदूह ने वो इल्म दिया जिसका मैं पाबंद नहीं। शेखुल इस्लाम सिराजुद्दीन बल्कीनी को दसरा ने बुखारी शरीफ की शरह में फरमाया कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के इरशाद में इल्म से मुराद उसका नफाज है, यानी उसका मुकल्लफ बनना। अब उसका मतलब ये होगा कि या मूसा अलैहिस्सलाम, जो इल्म मेरे पास है उसका सीखना आपके लायक नहीं, क्योंकि उसके सीखने के बाद उस पर आपका अमल नहीं हो सकता, इसलिए कि उस पर अमल करना मुक्तदा शरअ की मुनाफी है। और जो इल्म आपके पास है उसका सीखना, उसके मुक्तदा पर अमल करना मेरे लिए मुनासिब नहीं, इसलिए कि उस पर मेरा अमल करना मुक्तदा हकीकत जो मेरा इल्म है के मुनाफी है। मसला शेखुल इस्लाम बल्कीनी को दसरा ने फरमाया, यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतबा वली अल्लाह जब किसी शय की हकीकत से आगाह हो जाए तो उसके लिए ये जायज़ नहीं कि वो उस हकीकत के मुक्तदा पर अमल करना शुरू कर दे, बल्कि उसके लिए हुक्म ज़ाहिरी पर ही अमल पैरा रहना ज़रूरी है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की नबूवत में आइमा कराम की आरा। शेखुल इस्लाम हाफिज़ इब्न हजर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल असाबा में फरमाया कि इलामा अबू हैयान कुदस्सरा ने अपनी तफसीर में फरमाया, जमहूर आइमा का मज़हब ये है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम नबी हैं और बातनी अमूर की मार्फत ही उनका इल्म है जो उनकी तरफ वही किया गया है, और ज़ाहरी अमूर पर हुक्म लगाना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इल्म था। इलामा अबू हैयान कुदस्सरा ने इस जानिब इशारा फरमाया कि मज़कूरा हदीस में दो इल्मों से मुराद हुक्म बातनी और हुक्म ज़ाहरी के अलावा दूसरा कोई अमर नहीं है। किस्सा मज़कूरा पर मुहाकमा सुब्की कुदस्सरा। शेखुल इस्लाम इमाम तकीउद्दीन सुब्की कुदस्सरा ने फरमाया कि जिन अहकाम के साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम मबूस थे उस वक़्त के मिजाज के मुताबिक वही उनकी शरीयत थी, लिहाजा शरीयत मूसवी और उनकी शरीयत में कोई तसादुम न था, बल्कि ये सब की सब शरीयत ही है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की खसूसियत के भी जामे हैं। अब रहा मामला हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सो आपको भी पहले पहल ज़ाहिर पर ही हुक्म फरमाने का इख्तियार था, और अक्सर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की तरह आप भी बातनी अमूर और उनकी हकीकत पर हुक्म लगाने पर मामूर न थे। इसीलिए सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम ज़ाहरी अमूर पर ही हुक्म फरमाते हैं। और एक रिवायत के ये अल्फाज हैं, मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ज़ाहिर पर ही हुक्म फरमाता हूँ, रहा बातनी अमूर और उनकी हकीकत का फ़ैसला तो ये अल्लाह जल्ल शानहू के सुपुर्द है। और इसी तरह फरमाया, मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे सुनता हूँ वैसे ही फैसला करता हूँ, लिहाजा जिसके लिए मैंने किसी दूसरे के हक में फैसला दे दिया और था उसका सुनाना गलत, तो ये आग का टुकड़ा है। और यूं ही हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, आप रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़ाहिर के तो हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिम्मेदार हैं, और आप रज़ियल्लाहु अन्हु के बातिन का अल्लाह मालिक है।
اور اسی طرح جنگ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کے عذر کو قبول فرماتے ہوئے ان کے اندرونی حالات کو اللہ جل مجدہ کے سپرد فرمایا تھا، اور اسی طرح اس غلط کردار والی عورت کے متعلق فرمایا بلا شہادت اگر میں کسی کو رجم کرتا تو اس عورت کو رجم کرتا، اور نیز اس کے بارے میں فرمایا اگر قرآن کریم کا ظاہر حکم نہ ہوتا تو میرا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس عورت کا بھی عجیب تر معاملہ ہوتا، یعنی میں اسے پتھر مار مار کر ہلاک کر دینے کا فیصلہ فرماتا۔ مذکورہ تمام ارشادات میں اس امر کی تصریح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقوع جرم پر شریعت کے ظاہری حکم کے مطابق گواہ مل جانے یا مجرم کے اعتراف جرم پر ہی فیصلہ صادر فرمایا کرتے تھے، جبکہ اندرونی امور ان کے حقائق پر مطلع ہونے کے باوجود فیصلہ نہیں فرمایا کرتے تھے، اگرچہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری امور کے مطابق ہی فیصلہ فرمانے کا حکم تھا، مگر اللہ جل مجدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شرافت بڑھانا مقصود تھی، اس لیے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باطنی امور اور ان کی حقیقت کے مطابق فیصلہ فرمانے کی بھی اجازت فرما دی تھی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے شرائع اور حضرت خضر علیہ السلام کی خصوصیت یعنی باطنی امور پر فیصلہ صادر فرمانا سبھی اکٹھی کر دی گئیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے نبی علیہ السلام کو یہ دونوں خصوصیات اکٹھی حاصل نہیں ہوئی۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔